بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے امام یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کے سامنے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ایک جھوٹا قصہ بنا لیا اور وہ قصہ لے کر اب اپنے والد صاحب کے سامنے آئے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ نہیں ہوا بلکہ اس کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا، اس سبق میں اس کا تذکرہ ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ رات کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ جاء یجیء جیئن بمعنی آنا، جاء جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل اور اباہم مفعول ہے، اس لیے ابا حالت نصب میں ہے الف کے ساتھ۔ اباہم، ہم ضمیر مجرور ہے، محلن مجرور کیونکہ ضمیریں مبنی ہوتی ہیں اور اعراب قبول نہیں کرتی۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، انہوں نے کہا اے ہمارے والد صاحب، بے شک ہم آگے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، پس اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ قالا یقول قولاً سے، قالو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قولاً بمعنی کہنا، یا حرف ندا اور اس کے بعد منادا اگر مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے ابانا منادا ہے اور حالت نصب میں ہے۔ ذہبنا، ذہب یذہب ذہباً بمعنی جانا، ذہبنا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نستبقو، یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا، بمعنی سبقت کر جانا، آگے چلے جانا، دوسرے کو پیچھے چھوڑنا۔ ترک یترک ترکن بمعنی چھوڑنا، ترکنا جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی سے۔ اکل یاکل اکلن، اکلن بمعنی کھانا، پس فاکل پس کھا لیا، ہو ضمیر اس کا مفعول بھی مقدم ہے، الذئب اس کا فاعل ہے اس لیے یہ مرفوع ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ لائے ان کی قمیص جھوٹے خون والی، یعنی ان کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر ان کے بھائی لے آئے۔ جاء کا مطلب آنا، اگر اس کے صلے میں با آ جائے تو یہ متعدی ہو جاتا ہے، پھر اس کا مطلب بن جاتا ہے لانا۔ وَقَالُوا هَٰذَا دَمُ يُوسُفَ، انہوں نے کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے۔ دمو مضاف، یوسف مضاف الیہ، یوسف جو ہے یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کی حالت جر بھی فتح کے ساتھ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمْ يَعْقُوبُ نَبِيًّا، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ کانا فعل ناقص، ابو مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کانا کا اسم، اور یہ کانا کا اسم جو ہے مرفوع ہوتا ہے تو ابوہم، ابو جو ہے حالت رفع میں ہے۔ یعقوب یہ بدل ہے، یعنی ان کے والد یعقوب نبی تھے، نبیًا جو ہے یہ کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور وہ بڑے بزرگ تھے۔ وَكَانَ أَعْقَلَ مِنْ أَوْلَادِهِ، وہ اپنی اولاد سے زیادہ عقل مند تھے۔ اعقل اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یہ کانا کی خبر بن رہی ہے اس لیے منصوب ہے، کانا کا جو اسم ہے اس میں ہوا ضمیر ہے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْرِفُ أَنَّ الذِّئْبَ إِذَا أَكَلَ إِنسَانًا جَرَحَهُ وَشَقَّ قَمِيصَهُ، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بھیڑیا جب کسی انسان کو کھاتا ہے تو اسے زخمی کرتا ہے اور اس کے قمیص کو پھاڑ دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ قصہ جھوٹا ہے۔ عرف یعرف، عرفاً بمعنی جاننا، پہچاننا، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ذئبا اس کا اسم ہے۔ انساناً حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ آکلہ سے مفعول بھی بن رہا ہے اور فعل اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے۔ جرحا بمعنی زخمی کیا، جرحا یجرح جرحن بمعنی زخمی کرنا، شکا یشق بمعنی پھاڑ دینا۔ وقانا قمیص یوسف سالمن، یوسف علیہ السلام کی قمیص صحیح سالم تھی۔ وقانا مسبوغا فی الدمی،
اور وہ خون کے ساتھ رنگی ہوئی تھی، یعنی خون کا رنگ دیا ہوا تھا، یہ یوسف علیہ السلام کا خون نہ تھا۔ فعرف یعقوب انہ دم کاذب، یعقوب علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ جھوٹا خون ہے۔ دمن موصوف، کاذب صفت، اس لیے دونوں کا اعراب جو ہے یہ ایک ہی ہے، دونوں حالت رفع میں ہیں، اور یہ اس لیے حالت رفع میں ہے انا کی خبر بن رہی ہے، اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ ہو ضمیر انا کا اسم ہے، ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، اس لیے یہ محلاً منصوب ہے۔ وَأَنَّ قِصَّةَ الذِّئْبِ قِصَّةٌ مَوْضُوعَةٌ، بے شک بھیڑیے کا قصہ گھڑا ہوا قصہ ہے۔ وَضَعَ يَضَعُ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، موضوعۃ یعنی بنایا ہوا، گھڑا ہوا۔ فَقَالَ لِأَوْلَادِهِ بَلْ هَٰذِهِ قِصَّةٌ وَضَعْتُمُوهَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، پس انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ یہ ایک قصہ ہے جس کو تم نے گھڑ لیا، پس صبر کرنا اچھا ہے۔ وَحَزِنَ يَعْقُوبُ عَلَىٰ يُوسُفَ حُزْنًا شَدِيدًا وَلَٰكِنَّهُ صَبَرَ صَبْرًا جَمِيلًا، یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام پر بڑا دکھ ہوا، لیکن انہوں نے صبر کیا، اچھا صبر۔ صبراً موصوف ہے اور جمیلاً اس کی صفت ہے، یعنی انہوں نے اچھا صبر کیا، انہیں سمجھ بھی آ گئی کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے واویلا نہ بچایا، لیکن دکھ انہیں شدید تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔